میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں سیاسی کشمکش اپنے عروج پر ہے۔ میرے عزیز دوستو، رائے عامہ کے اداروں اور تجزیہ کاروں کے لیے یہ اندیشے درست ثابت ہو رہے ہیں کہ عام انتخابات کے بعد ملک میں سیاسی استحکام آتے آتے آئے گا، مگر ریاست کے حلقوں میں مبینہ خواہشات کے برخلاف انتخابات میں زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی دو جماعتیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سازی کے لیے جتنے بھی طریقے استعمال کیے گئے، جتنے بھی مذاکرات کیے گئے، وہ کل رات 11:15 بجے تک نہیں تھے، اور تحریک انصاف نے بھی 90 کے قریب نشستیں حاصل کیں۔ وہ بھی کہہ رہی ہے ہم مرکز میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، مذاکرات کے چند ادوار ہو چکے، نہ مسلم لیگ نون اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی اس موقع پر آپس میں ڈیل کرنے میں ناکام رہے۔ یوں وقت گزرتا گیا، اور جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا یہ دونوں جماعتیں آپس میں فیصلے نہیں کر رہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ نے کل ان کو آخری وارننگ دی، اگر آپ نے کوئی فیصلہ نہ کیا پھر ہم پر الزام نہ لگائیں، ہم نے وہ کام کر چھوڑنا ہے جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوستو، یوں کل رات 11:15 بجے شہباز شریف، اسد زرداری اور بلاول بھٹو نے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے اور کہا ہم اس نقطے پر پہنچ چکے ہیں کہ شہباز شریف متفقہ پرائم منسٹر ہوگا اور زرداری صدر پاکستان ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ میں نہیں شریک ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھے، اور پاکستان کو اپنے نظریات کے تحت تباہ کرنے والی پارٹی PTI، وہ بھی کبھی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرتی ہے، کبھی مجلس متحدہ اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ جتنی ان کو نشستیں ملی ہیں اقلیتوں کی اور خواتین کی مخصوص نشستیں، وہ بھی اچھی طرح حاصل کر سکیں۔ میرے عزیز دوستو، اس میں ایک پرابلم یہ ہے کیونکہ PTI نے انتخابی نشان پر الیکشن نہیں لڑا، اور اس کے لیے مخصوص نشستوں کے لیے بھی وہ حقدار نہیں، اور اس پارٹی نے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کر کے جسے وہ قانونی حلقے الحاق کے معنی پہنا رہے ہیں۔ پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے اتحاد کے پلیٹ فارم سے، جس کو مجلس وحدت المسلمین کی حمایت بھی حاصل ہے، پارٹی مخصوص نشستیں حاصل کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں، ملک کی سب سے بڑی پارٹی جماعت بن کر نہ صرف وفاق بلکہ پنجاب میں بھی حکومت بنا لے گی۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا میں ادھر قطعی اکثریت ملی ہے تحریک انصاف کو، انہوں نے جو ادھر حکومت بنانی ہے۔ پنجاب میں یہ ادھر مقابلہ سخت ہے، ادھر مسلم لیگ نون نے مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ کا نامزد کیا ہے، سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی۔ یہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوگا، سندھ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ میرے عزیز دوستو،
مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ طے پایا پنجاب کا گورنر اور بلوچستان کا گورنر پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، پنجاب کے گورنر کے لیے قمر زمان کائرہ اور سید احمد محمود آف رحیم یار ہیں اور ندیم افضل چند صاحب یہ امیدوار ہیں۔ دیکھیے کس کے گلے میں گورنر صاحب کا تاج ہار پہنتے ہیں یا سر پہ تاج پہناتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پوری دنیا نے بلکہ 25 کروڑ عوام نے سکھ کا سانس لیا۔ پاکستان میں حکومت قائم ہونے لگی ہے اور انشاءاللہ تعالی فروری کے آخری دن تک امید ہے حکومت بن کر سامنے آئے گی۔ اس وقت پاکستان میں سیاسی فضا آلودہ ہے۔ وہ پی ٹی آئی یا اپنے خان صاحب اپنے اس جوش کے نیچے نہیں اتر رہے۔ وہ کہتے ہیں ان چوروں ڈاکوؤں سے میں کیوں بات کروں، اگر بات کرنی ہے فوج کے ساتھ، فوج میرے ساتھ بات کرے، اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ بات کرے۔ میرے دوستو، اس وقت پاکستان کے حالات بہت ہی خراب ہیں۔ دشمنان پاکستان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اور لڈو کھا رہے ہیں کہ پاکستان اس بری طرح سیاسی حالات میں پھنس چکا ہے۔ پاکستان کو دشمنان پاکستان نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور اندرون جو دشمنان پاکستان ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بیرونی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے یہ سیاسی کشمکش کی جو مضمون سامنے رکھا وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد کلیئر ہو جائے گا اور پاکستان اپنی ڈگر پر چل پڑے گا۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے N.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں اور ہمیشہ کی طرح بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ N.a.q TV4